یہ کہانی ایک غریب گھرانے میں رہنے والے 3 افراد کی زندگیوں کے گرد گھومتی ہے جو اپنی معاشی تنگ دستی کے باوجود ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ پھر آخر ان تینوں میں سے کس سے کیا غلطی سرزد ہوئی جو انجام کار ان کی خوشیوں کو بہا کر لے گئی؟ یہ جاننے کے لیے اس کہانی کو آخر تک ضرور پڑھیے گا۔ نائلہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کا باپ امرود کی ریڑھی لگاتا تھا اور اس کی ماں سارا دن لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی۔ اس طرح ان دونوں کی کمائی ہوئی قلیل آمدنی سے گھر کی دال روٹی کا نظام چلتا تھا۔ وقت آہستہ آہستہ اپنا سفر طے کرتا رہا، مگر ان کے حالات میں کسی قسم کی کوئی بہتری نہ آئی اور ان کے حالات جوں کے توں رہے، یہاں تک کہ اب تو نائلہ کی ماں بھی آنے والے وقت کے ایک انجان خوف سے گھبرانے لگی۔ وہ اکثر و بیشتر اپنے ہی خیالوں میں کھوئی رہتی، نہ جانے اسے کون سے تفکرات کے سایوں نے اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ نائلہ کی ماں کے اس رویے کو نائلہ کے باپ نے بھی کئی بار محسوس کیا، مگر کبھی بھی اس نے نائلہ کی ماں سے اس کیفیت کے بارے میں کوئی بات نہ کی۔ اسی طرح جب کئی دن گزر گئے مگر نائلہ کی ماں کی اس کیفیت میں کوئی بہتری نہ آئی تو ایک دن نائلہ کی ماں سے نائلہ کے باپ نے کہا، نائلہ کی ماں، میں کئی روز سے محسوس کر رہا ہوں کہ تم آج کل بہت زیادہ گمسم رہنے لگی ہو۔ آخر تم کن خیالوں میں ڈوبی رہتی ہو؟ اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ، ہو سکتا ہے میں تمہارے کچھ کام آ سکوں۔ نائلہ کی ماں تھوڑی دیر تک تو اپنے شوہر کو غور سے دیکھتی رہی اور پھر کپ کپاتی زبان سے کہنے لگی، نائلہ کے ابو، نائلہ اب 5 سال کی ہو گئی ہے۔ تو پھر نائلہ کے باپ نے بات کاٹتے ہوئے کہا، میرا مطلب ہے۔ نائلہ کی ماں نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، دراصل میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں نے تو ساری عمر لوگوں کے گھروں میں کام کرتے گزار دی ہے، مگر میں یہ نہیں چاہتی کہ میری بیٹی کو بھی لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کے جھوٹے برتن مانجھنے پڑیں۔ میرا مطلب ہے کہ اسے بھی میری طرح ساری عمر لوگوں کی نوکری چاکری کر کے نہ گزارنی پڑے۔ اپنی بات مکمل کر کے نائلہ کی ماں نے رونا شروع کر دیا۔ تو میں کیا کروں؟ نائلہ کے باپ نے کہا، دراصل میں چاہتی ہوں کہ اب نائلہ کو میں کسی اسکول میں داخل کروا دوں تاکہ تعلیم حاصل کر کے یہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکے اور میری طرح اسے گھر گھر کی نوکری نہ کرنی پڑے۔ اپنی بات ختم کر کے اس کی ماں پھر سے رونے لگی۔ چاہتا تو میں بھی یہی ہوں کہ ہماری بیٹی ہماری طرح غربت کی زندگی نہ گزارے، لیکن ہمارے حالات بھی تو اس چیز کی اجازت نہیں دیتے۔ نائلہ کے باپ نے کہا۔ جیسے ہی اس کی ماں نے بات مکمل کی، اس نے محسوس کیا کہ جیسے نائلہ کی ماں مایوسی کے ایک گہرے کنویں میں گر پڑی ہو۔ اس نے اپنی بیوی کی اس کیفیت کو ختم کرنے کے لیے کہا، اچھا تم پریشان نہ ہو، میں اپنی بیٹی کو جلد ہی کسی سرکاری اسکول میں داخل کروا دوں گا۔ جیسے ہی نائلہ کی ماں نے یہ بات سنی، اس کے چہرے پر چھائے مایوسی اور غم کے بادل فوراً رفو چکر ہو گئے۔ وقت یوں ہی اپنی منزلیں طے کرتا رہا اور دیکھتے ہی دیکھتے نائلہ اب 10ویں جماعت میں پہنچ گئی تھی۔ قدرت بھی شاید اب ان پر مہربان ہونے لگی تھی۔ نائلہ کے باپ کی آمدنی بھی دن بدن بڑھنے لگی تھی۔ شاید گھر کے اخراجات کو دیکھ کر وہ اور زیادہ محنت کرنے لگا تھا۔ پہلے تو وہ کام سے فارغ ہو کر دوپہر کو گھر آ جایا کرتا تھا، مگر اب کئی دنوں سے اس کی یہ روٹین تھی۔ اب وہ صبح گھر سے ریڑھی نکال کر جاتا اور رات کو کام سے فارغ ہو کر واپس لوٹتا تھا۔ جب سے نائلہ کے باپ کی یہ روٹین تبدیل ہوئی، تب سے اس کے مزاج میں بھی ایک تبدیلی رونما ہونے لگی تھی۔ اس کے اس رویے کو ماں اور بیٹی دونوں نے بھانپ لیا تھا، مگر اس کے متعلق دونوں میں سے کسی نے بھی پوچھنے کی زحمت گوارا نہ کی۔ میٹرک کے امتحانات اب نزدیک آ رہے تھے، اس لیے اب نائلہ بھی پہلے سے زیادہ محنت سے پڑھنے لگی تھی۔ اب وہ زیادہ وقت اپنی کتابوں میں کھوئی رہتی تھی۔ ایک دن نائلہ حسب معمول جب اپنی پڑھائی میں مشغول تھی، اسی وقت اس کی ماں ایک چائے کا کپ لے کر اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ جب نائلہ نے امی کو دیکھا تو ادب سے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، امی جان، آپ نے یہ کیوں تکلیف کی؟ مجھے کہہ دیتی، میں خود ہی چائے بنا لیتی، اس میں تکلیف کی کیا بات ہے؟ میری بیٹی اتنی محنت کرتی ہے تو میں اپنی بیٹی کے لیے اتنی تکلیف بھی نہیں اٹھا سکتی؟ نائلہ کی ماں نے کہا، شکریہ امی جان، نائلہ نے کہا،
اور دونوں چائے پینے میں مصروف ہو گئے۔ چائے پیتے پیتے اس نے اپنی امی سے پوچھا، امی جان، اگر میں نے میٹرک میں اچھے نمبر لے لیے تو کیا آپ مجھے کالج میں داخلہ دلوائیں گی؟ کیوں نہیں، لیکن اس کے لیے تمہارے ابا سے بھی پوچھنا ہوگا کہ وہ تمہارے کالج کے اخراجات برداشت کر سکتے ہیں یا نہیں، ماں نے جواب دیا۔ پھر تھوڑی دیر کے لیے دونوں خاموش ہو گئے۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ دیکھو نائلہ، تمہارے ابو ہوں گے۔ اچھا امی جان، یہ کہہ کر نائلہ دروازے پر گئی۔ دروازہ کھولا، اس کے ابو اندر داخل ہوئے۔ آج وہ کچھ زیادہ ہی خوشگوار موڈ میں تھے۔ ان کے ایک ہاتھ میں شاپر بیگ تھا جس میں کھانے پینے کی کچھ اشیاء تھیں۔ اس نے شاپر بیگ نائلہ کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ یہ کچھ کھانے کا سامان ہے، اسے فوراً تیار کر کے لے آؤ، بڑی بھوک لگی ہے۔ یہ کہہ کر وہ نلکے پر ہاتھ دھونے چلا گیا۔ کھانا کھانے کے دوران نائلہ نے سرگوشی کرتے ہوئے اپنی ماں سے کہا کہ وہ ابا جان سے بات پوچھیں۔ نائلہ کے باپ نے بات کو بھانپتے ہوئے پوچھا، آخر ایسی کون سی بات ہے جو میری بیٹی مجھ سے خود پوچھنے کی بجائے اپنی ماں سے کہہ رہی ہے؟ نائلہ پہلے تو ہچکچائی اور پھر گویا ہوئی۔ ابو، میں دراصل پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا میٹرک کے بعد آپ مجھے مزید تعلیم دلوانے کے لیے کالج میں داخلہ دلوائیں گے؟ اتنا کہہ کر وہ بالکل خاموش ہو گئی اور اپنے ابو کے جواب کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد نائلہ کا چہرہ خوشی سے اس وقت دمکنے لگا جب اس کے باپ نے کہا، بیٹا، اب تم جتنی تعلیم حاصل کرنا چاہو کرو، میں ہر طرح سے تمہارے اخراجات پورے کروں گا۔ میں اب دن رات محنت کر کے اپنی بیٹی کے قدموں میں دنیا کی ہر خوشی نچھاور کر دوں گا۔ جب نائلہ کی ماں نے یہ الفاظ سنے تو وہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکی اور بے اختیار اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ اب ان کے حالات بھی یکسر بہتر ہونا شروع ہو گئے تھے۔ خدا جانے نائلہ کے باپ کے ہاتھ کون سا جادو کا خزانہ آ گیا تھا کہ ہر روز 200-300 روپے لے کر گھر آنے والا اب روزانہ ہزاروں روپے لے کر گھر آنے لگا تھا۔ نائلہ نے میٹرک اچھے نمبروں سے پاس کر کے شہر کے ایک کالج میں داخلہ لے لیا تھا۔ نائلہ کا باپ بڑی آسانی سے نائلہ کے کالج کے اخراجات برداشت کر رہا تھا۔ سب کچھ اطمینان سے چل رہا تھا۔ کالج میں نائلہ کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی۔ وہ اس کا کلاس فیلو تھا۔ اس کا نام جاوید تھا۔ جاوید ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ جاوید کا باپ اس کی کم سنی میں ہی انتقال کر گیا تھا، اس لیے اس کی پرورش اس کی ماں نے کی تھی۔ جاوید کی ماں پیشے کے لحاظ سے ایک ڈاکٹر تھی۔ اس نے شہر کے وسطی چوک میں اپنا ایک چھوٹا سا ہسپتال بنا رکھا تھا۔ وہ صبح سرکاری ہسپتال میں ڈیوٹی دینے کے بعد اپنے ہاسپٹل میں جا کر بیٹھ جاتی تھی۔ جاوید کی امی بنیادی طور پر ایک ہمدرد اور خدا ترس خاتون تھی۔ وہ نہ صرف غریبوں کا علاج مفت کر دیتی تھیں بلکہ ضرورت مندوں کی مالی امداد بھی دل کھول کر کیا کرتی تھیں۔ کالج سے فارغ ہو کر جاوید گاڑی نکالتا، ہسپتال سے اپنی ماں کو لیتا اور انہیں ان کے پرائیویٹ ہاسپٹل میں چھوڑ آتا اور پھر سیدھا گھر چلا جاتا تھا۔ نائلہ اور جاوید کو اکٹھے پڑھتے اب 4 سال ہونے کو آئے تھے۔ اس دوران ان دونوں کی آپس میں گہری دوستی ہو چکی تھی۔ چونکہ اب یہ فائنل انٹر میں تھے، اس لیے اب ان کو ایک دوسرے سے جدائی کا غم بھی ستانے لگا تھا۔ ایک دن نائلہ چھٹی کے وقت بس کے انتظار میں بس اسٹاپ پر کھڑی تھی۔ اتنے میں ایک کار اس کے قریب آ کر رکی۔ جاوید کار سے اترا اور نائلہ سے کہا، آ جاؤ، میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ میں بس میں چلی جاؤں گی۔ نائلہ نے کہا، آپ کو خواہ تکلیف ہوگی۔ تکلیف کیسی؟ میں اپنی امی جان کو ہسپتال سے لے کر انہیں ان کے پرائیویٹ ہسپتال میں چھوڑنے اسی طرف ہی جاؤں گا جدھر تمہارا گھر ہے۔ چلو بیٹھو۔ جاوید نے یہ کہہ کر کار کا دروازہ کھول دیا۔ نائلہ خاموشی سے کار میں بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ان کی کار ایک ہسپتال کے گیٹ پر جا کر رک گئی۔ جاوید اور نائلہ کار سے اترے اور ہسپتال کی عمارت میں داخل ہو گئے۔ جاوید نائلہ کو لے کر سیدھا اپنی ماں کے کمرے میں گیا۔ اس نے اپنی ماں کو سلام کیا اور پوچھا، کیا آپ تیار ہیں؟ یہ کون ہے؟ جاوید کی ماں نے نائلہ کو دیکھ کر کہا، وہ امی جان، یہ وہی لڑکی ہے جس کا میں اکثر آپ سے ذکر کرتا رہتا ہوں۔ اس کا گھر بھی آپ کے پرائیویٹ ہاسپٹل کے راستے میں ہی پڑتا ہے، اس لیے میں بھی اسے ساتھ لے آیا ہوں، ورنہ نہ جانے کتنی دیر اسے بس کے انتظار میں بس اسٹاپ پر کھڑے رہنا پڑتا۔ جاوید نے جواب دیا،
अच्छा, तो तुम्हारा नाम है नाइला। मेरा बेटा तुम्हारा बहुत जिक्र करता है। ये तो इनकी जरा नवाजी है, वरना मैं तो एक गरीब सादा लू लड़की हूँ, नाइला ने जवाब दिया। कार अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थी। उस वक्त को गनीमत जानते हुए जावेद की अम्मी ने नाइला से कुछ सवालात पूछने शुरू कर दिए। नाइला बेटा, आपके अब्बू क्या करते हैं? मेरे अब्बू अमरूद की एक रेहड़ी लगाते हैं, नाइला ने जवाब दिया। उसने बात को मजीद बढ़ाते हुए कहा, मुझे अपने अब्बू की मेहनत और हलाल कमाई पर फख्र है, जिसने मुझे इस काबिल कर दिया कि इतनी गुर्बत के बावजूद भी मैं तालीम हासिल करने में कामयाब हो गई हूँ। बेशक तुम्हारे अब्बू बहुत अजीम हस्ती हैं, जो दूसरों के मोहताज होने की बजाय अपने दस्ते बाजू से रोजी कमाते हैं। शुक्रिया आंटी, आपसे मिलकर मुझे एहसास होने लगा है आज भी दुनिया में अमीरी और गरीबी का फर्क ना करने वाले लोग मौजूद हैं। नाइला ने बात मुकम्मल की। देखो नाइला, मैं अमीर और गरीब के फर्क को नहीं जानती, लेकिन कुदरत ने मेरे अंदर एक चीज रख दी है जो मेरी फितरत बनकर रह गई है। वो क्या है? नाइला ने पूछा। वो ये है कि मैं इज्जत और खुददारी पर कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करती, और ये बात मेरे बेटे को भी अच्छी तरह मालूम है। जी आंटी, ये तो बहुत अच्छी और आला खूबी है जो हर इंसान की फितरत का हिस्सा बन नहीं सकती। फिर जावेद की अम्मी ने पूछा, बेटी क्या तुम मेरे हॉस्पिटल में जॉब करोगी? कुछ देर सोचने के बाद नाइला ने हाँ में जवाब दिया और कहा कि आंटी, नेक्स्ट वीक से ही मैं आपका हॉस्पिटल ज्वाइन कर लूंगी। अभी बात जारी थी कि कार एक इमारत के पास जाकर रुक गई। जावेद की माँ कार से उतरी और उस इमारत में दाखिल हो गई। जावेद ने कार को मोड़ा और सीधा मेरे घर के पास वाले चौराहे पर रोक दिया। लीजिए, आपका घर आ गया, जावेद ने कहा। नाइला कार से उतरी, जावेद का शुक्रिया अदा किया और घर की तरफ चल पड़ी। जावेद ने कार मोड़ी और अपने घर की तरफ चल पड़ा। अगले दिन कॉलेज में नाइला और जावेद की आपस में खूब खुशगपियां हुई। फाइनल इम्तहानात भी अब सर पर आ रहे थे। दरअसल ये उनके कॉलेज सेशन के आखिरी दिन गुजर रहे थे। इस दौरान जावेद ने नाइला से कहा, नाइला, मेरी अम्मी तुम्हारे घर वालों से मिलना चाहती हैं। वो आज ड्यूटी पर नहीं गई, वो अपने प्राइवेट क्लिनिक पर मौजूद हैं। मेरी अम्मी का हुक्म है कि मैं तुम्हें लेकर सीधा उनके क्लिनिक पर आ जाऊं। दर हकीकत वो आज दोपहर का खाना तुम्हारे साथ मिलकर खाना चाहती हैं। ये सुनकर पहले तो नाइला हिचकिचाई, फिर रजामंदी जाहिर कर दी। जैसे ही कॉलेज से छुट्टी हुई, जावेद ने कार निकाली। नाइला भी पिछली सीट पर बैठ गई। कुछ देर बाद कार क्लिनिक के गेट पर रुक गई। जावेद ने दरवाजा खोला, कार से उतरा और सीधा क्लिनिक के अंदर दाखिल हो गया। नाइला कार ही में बैठी रही। वो जावेद को जाता हुआ देख रही थी और किसी सोच में गुमसुम थी कि अचानक किसी ने गाड़ी की फ्रंट सीट वाले शीशे पर दस्तक दी। जब दूसरी बार दस्तक हुई तो नाइला अपने ख्यालों से निकली और फटाफट शीशे से बाहर देखने लगी, मगर वहां कोई ना था। शायद कोई दस्तक देकर चला गया था। थोड़ी देर बाद जावेद और उसकी माँ आ गए और कार घर की तरफ चल पड़ी। घर पहुंचकर जावेद की अम्मी ने नाइला के लिए खाना लगवाया और सब दस्तरखान पर खाना खाने के लिए बैठ गए। खाने के दौरान जावेद की अम्मी नाइला से उसके घर वालों के बारे में बातें करती रहीं। उनकी इन बातों से नाइला ने ये बात भांप ली थी, वो मेरा और जावेद का रिश्ता करने की ख्वाहिशमंद है। लेकिन बहरहाल नाइला ने अपनी तरफ से ऐसा कोई तासुर ना दिया। खाने से फारिग होकर नाइला ने घर जाने की इजाज़त मांगी तो जावेद की अम्मी ने जावेद से कहा कि वो नाइला को घर जाकर छोड़ आए। साथ ही नाइला से मुखातिब होकर कहा कि नाइला, मैं और मेरा बेटा हम दोनों इस जुमेरात शाम को आपके घर आ रहे हैं। अपने घर वालों को बता देना, हमने उनसे कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं। जी आंटी, नाइला ने जवाब दिया और फिर वो कार में बैठ गई। जब नाइला घर पहुंची तो उसने अपनी माँ को बहुत परेशान पाया। वो नाइला के घर देर से आने की वजह से परेशान थी, लेकिन उसकी परेशानी उस वक्त खुशी में तब्दील हो गई जब नाइला ने अपनी अम्मी को सारा माजरा कह सुनाया। अभी माँ और बेटी के दरमियान ये बातें जारी थीं कि नाइला के अबू घर में दाखिल हुए। आज वो भी खिलाफे तवक्का कुछ गुस्से में दिखाई दे रहे थे। उन्होंने रेहड़ी एक तरफ खड़ी की और नाइला और उसकी अम्मी को गुस्से से घूरते हुए दूसरे कमरे में चले गए। खुदा खैर करे
آج تمہارے ابا بڑے غصے میں دکھائی دے رہے ہیں۔ دونوں اٹھے اور وہ بھی دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ نائلہ کے ابا، آج آپ اتنے ناراض کیوں ہیں، جبکہ ہم آپ کو ایک خوشخبری سنانے کے لیے آپ کا انتظار کر رہے تھے؟ نائلہ کی ماں نے کہا، پہلے اپنی بیٹی سے پوچھو کہ وہ کالج کے علاوہ کہاں کہاں جانے لگی ہے۔ نائلہ اپنے ابو کے غصے کی وجہ سمجھ گئی تھی۔ شاید اس نے نائلہ کو گھر سے باہر کار سے اترتے دیکھ لیا تھا اور جانے اس بات کا کیا مطلب نکالا تھا۔ بہرحال نائلہ کی امی نے سارا ماجرا فوراً ہی نائلہ کے ابو کو کہہ سنایا، جس پر وہ خوش ہو گئے۔ اب جاوید مجھے اکثر اپنی ماں کے ہاسپٹل میں لے جایا کرتا تھا۔ وہ جب بھی مجھے ہاسپٹل لے جاتا تھا، ہاسپٹل کے باہر بیٹھا ایک شخص جس نے اپنا منہ رومال سے ڈھانپا ہوتا تھا مجھے اکثر گھورتا رہتا تھا، اور مجھے حیرت ہوتی تھی کہ یہ شخص مجھے کیوں گھورتا ہے۔ پھر چند دن بڑے اضطراب اور بے چینی میں گزرے۔ آخر وہ دن بھی آ ہی گیا جس کا انتظار نائلہ اور اس کی ماں کو بڑی بے چینی سے تھا۔ یہ جمعرات کا دن تھا۔ اس دن گھر کی خوب صفائی ستھرائی کی گئی تھی۔ خوب جھاڑ پونچھ کے بعد ہر شے کو طریقے سلیقے سے اپنی جگہ پر رکھ دیا گیا تھا۔ نائلہ کے باپ کو بھی جلدی آنے کے لیے کہہ دیا گیا تھا۔ شام کو ایک کار گھر کے باہر آ کر رکی۔ اس میں سے دونوں ماں اور بیٹا اترے اور دونوں سیدھے گھر کے دروازے پر آ کر رک گئے۔ جاوید نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کون؟ اندر سے نائلہ نے پوچھا۔ بیٹا دروازہ کھولو۔ نائلہ نے دروازہ کھولا اور مہمانوں کو گھر کے اندر لے آئی۔ تھوڑی دیر گپ شپ کے بعد کھانا لگا دیا گیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر جاوید کی امی نے پوچھا، نائلہ کے ابو کہاں ہیں؟ ابھی آ جائیں گے، نائلہ کی امی نے جواب دیا۔ میں چاہتی ہوں اب ذرا کام کی بات ہو جائے، جاوید کی ماں نے کہا۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور نائلہ کا باپ گھر کے اندر داخل ہوا۔ وہ بہت خوش دکھائی دیتا تھا۔ اس نے جلدی سے منہ ہاتھ دھویا اور کھانے سے فارغ ہو کر مہمانوں سے ملنے کے لیے تیار ہو گیا۔ نائلہ کی امی نے اپنے شوہر کو لیا اور مہمانوں کے کمرے کی طرف چل پڑی، جہاں جاوید اور اس کی امی بڑی بے چینی سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا اور اس کی نظر جاوید کی امی پر پڑی، نائلہ کے ابو کے چہرے کی کیفیت ہی بدلنے لگی۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ آتا اور ایک جاتا تھا۔ وہ بہت گھبرا رہا تھا۔ اس نے انہیں ملے بغیر واپس نکلنے کی کوشش کی، مگر نائلہ اور اس کی امی نے نائلہ کے ابو کو بازو سے پکڑا اور مہمانوں سے مخاطب ہو کر کہا، یہ ہیں نائلہ کے ابو۔ جیسے ہی جاوید اور اس کی ماں نے نائلہ کے ابو کی طرف دیکھا، دونوں حیرت سے ایک دوسرے کو تکنے لگے۔ نائلہ کے ابو کو دیکھ کر ان دونوں کا تو دماغ ہی چکرا کر رہ گیا تھا۔ آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی، نائلہ کے ابو نے کہا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ نمایاں تھی۔ میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے کچھ کام یاد آ گیا ہے، میں آپ سے پھر ملتا ہوں۔ یہ کہہ کر نائلہ کے ابو کمرے سے باہر نکل گئے۔ نائلہ اور اس کی ماں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ نائلہ کی امی نے جاوید کی امی سے پوچھا، آخر کیا ماجرا ہے؟ جاوید کی امی نے نائلہ اور اس کی امی کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر بات کا یوں آغاز کیا، میری بات غور سے سنیے گا۔ جس دن سے میرے بیٹے نے آپ کی بیٹی سے میری ملاقات کروائی ہے، مجھے بہت چاہت تھی کہ اسے اپنی بہو بنا کر اپنے گھر لے آؤں۔ جب مجھے پتا چلا کہ اس کا باپ ایک امرود کی ریڑھی لگانے والا ہے، تو میں نے اپنے بیٹے کو یہ کہہ کر کہ امیر اور غریب سب اللہ کی مخلوق ہیں، اگر نائلہ کا باپ محنت مزدوری کرنے والا غریب شخص ہے تو بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میں نے بار بار آپ کی بیٹی سے یہ الفاظ کہے ہیں کہ میں امیر اور غریب کے فرق کو نہیں مانتی، مگر عزت اور خودداری پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کروں گی۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ کھڑی ہو گئیں اور کہنے لگیں کہ اب اس گھر میں ہرگز رشتہ نہیں کروں گی۔ نائلہ کی ماں اور نائلہ یہ بات سن کر ایک دم چونک گئے اور نائلہ کی ماں کہنے لگی کہ آخر ایسی کیا بات ہو گئی ہے کہ آپ کا رویہ ایک دم کیسے بدل گیا ہے؟ خامی آپ دونوں میں نہیں ہے، آپ کے شوہر میں ہے۔ آخر کیا خرابی ہے میرے شوہر میں؟ وہ دن رات مزدوری کرنے والا ایک محنتی آدمی ہے۔ جی، یہی محنت کا شوہر آپ کو پتہ ہے کیا کام کرتا ہے؟ جاوید کی امی نے کہا، اگر ہمت ہے تو دل تھام کر میری بات سنیے گا۔
نائلہ کا ابو شہر کے بہت ہی معروف چوک میں عین میرے ہسپتال کے سامنے کھڑے ہو کر ہر آنے جانے والے لوگوں کو اپنی دردناک اور رلا دینے والی کہانیاں سنا سنا کر ان سے بھیک مانگتا ہے۔ کبھی یہ خود شوگر کا مریض بن جاتا ہے، کبھی اس کی بیوی کو ٹی بی ہو جاتی ہے، کبھی اس کی اولاد فاقوں سے مر رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح کی کئی اور کہانیاں سنا کر ہر روز لوگوں سے پیسے بٹورتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اب تو یہ 2-3 چھوٹے چھوٹے بچے بھی اپنے ساتھ لیے پھرتا ہے اور ان کو بن ماں کے بچے ظاہر کر کے لوگوں سے ان کے لیے کپڑے اور کھانے پینے کے لیے پیسے مانگتا ہے۔ اگر آپ کو میری اس بات کا یقین نہیں آتا تو اندر جا کر اس سے خود پوچھ لیجئے، کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ جاوید کی امی تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئیں۔ نائلہ کی ماں کا چہرہ بھی غصے سے اور شرمندگی سے سرخ ہو رہا تھا۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں جان بوجھ کر کوئی غلط بیانی کر رہی ہوں تو جا کر اپنے شوہر سے پوچھئے، کیا اس نے آج ہی مجھ سے یہ کہہ کر 3,000 نہیں لیے کہ اگر میں آج اپنی بیٹی کے لیے دوائی گھر لے کر نہ گیا تو میری بیٹی تڑپ تڑپ کر مر جائے گی؟ وہ تھوڑی دیر کے لیے رکیں اور پھر نائلہ اور اس کی امی سے گویا ہوئیں۔ دیکھو، میں نے پہلے ہی آپ سے کہہ دیا تھا کہ میں عزت اور خودداری پر کمپرومائز نہیں کروں گی، لہٰذا میں اپنے بیٹے کا رشتہ ایک بھیکاری کی بیٹی سے نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر وہ ماں اور بیٹا اٹھے اور دروازے سے باہر نکل گئے۔ اس کے جانے کے بعد نائلہ کا باپ کمرے میں داخل ہوا۔ وہ بہت افسردہ اور شرمندہ دکھائی دے رہا تھا۔ کافی دیر وہ سر جھکا کر بیٹھا رہا، پھر اس نے اپنا سر اٹھایا اور اپنی بیوی اور بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں تم دونوں سے بہت ہی شرمندہ ہوں۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد وہ پھر بولا، دراصل میں تم دونوں کی خوشیاں حاصل کرنے کے لیے اس طرف مائل ہو گیا تھا۔ جب میں نے پہلی دفعہ یہ کام کیا تو میرے پاس بغیر محنت کے اتنے پیسے جمع ہو گئے جتنے میں سارا دن بھی ریڑھی سے نہیں کما سکتا تھا۔ اس لیے پھر میں نے مستقل یہی کام شروع کر دیا، جس کی وجہ سے میرے گھر کے حالات بھی بہتر ہونا شروع ہو گئے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ جو کام میں تم دونوں کی خوشیاں حاصل کرنے کے لیے کر رہا تھا وہی کام تمہاری خوشیوں کے لیے بربادی کا باعث بن جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا اور معنی خیز نظروں سے اپنی بیوی اور بیٹی کی طرف دیکھنے لگا۔ نائلہ نے اپنا سر اٹھایا اور اپنے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ابو، آپ نے مجھے علم کے زیور سے آراستہ کیا اور اسی علم نے مجھے اچھائی اور برائی کے درمیان تمیز کرنا سکھایا، اور یہی علم ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جو کام بھی اپنے دین اور مذہب کے احکامات کو نظر انداز کرتے ہوئے کریں گے اس کا انجام صرف اور صرف تباہی اور بربادی ہی ہوگا، اور یہی کچھ آج ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ یہ کہتے ہوئے نائلہ اٹھی۔ اس نے اپنا منہ اپنے دونوں ہاتھوں میں ڈھانپا اور روتی ہوئی دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ نائلہ کی ماں بھی نائلہ کے پیچھے چل دی، جبکہ نائلہ کا باپ ایک شکست خورد انسان کی طرح وہیں بیٹھا رہ گیا اور اس کی آنکھوں سے پچھتاوے کے آنسو رواں دواں تھے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔